ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ تمہارے لیے باعث طہارت و پاکیزگی ہے۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جائے فوراً غسل کر لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور جنبی شخص، ایسا شخص جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، جماع احتلام یا شہوت سے فراغت کے بعد جس وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ۔ نیت۔ بغیر زبان سے الفاظ ادا کیے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ طریقہ۔ پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں، پھر شرمگاہ دھوئیں، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے۔ پھر نماز کی طرح کا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں بیٹھ کر تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر اچھی طرح پانی بہائیے، خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار دائیں کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار بائیں کندھے پر، سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیے، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ ہونے سے احتیاط کیجئے۔ تمام جسم پر ہاتھ پھیر کر اچھی طرح مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں پردہ ہو اور کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ اگر موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے استعمال کر سکتا ہے۔ پانی سے بدن پر اگر کپڑا چپک جائے گا تو معاذ اللہ گھٹنوں اور رانوں وغیرہ کی رنگت اور اس کی بناوٹ ظاہر ہوگی، اور جو ایک برا عمل ہے۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا ذکر اذکار نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کرلی کرنا یعنی منہ میں پانی لینا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہر بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ کلی کرنا، منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچکاری مارنے سے کلی نہیں ہوگی، بلکہ منہ کے ہر حصے، ہر گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی لگ جائے یا پہنچ جائے۔ اس طرح داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی دراڑوں، جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کر لیجئے، کیونکہ پانی حلق تک پہنچانا سنت کریمہ ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے کھانے کے ذرات، بوٹی وغیرہ کے ریشے ہوں تو ان کو چھڑانا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر چھڑانے میں ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے تو رخصت ہے، معاف ہے۔
غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے، رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا تو چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچا تو معاف ہے۔ جس طرح ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے اور باقی 2 مستحب ہیں، اسی طرح 3 کلیاں وضو کے لیے سنت مؤکدہ ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا، جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم ہڈی ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ یہ خیال رہے کہ بال برابر بھی جگہ پانی لگنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رطوبت سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ وضو میں اس طرح ناک دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر حصے اور ہر بال پر پانی بہانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ اگر مرد کے سر کے بال گندے ہوئے ہیں تو ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت صرف جڑ تر کر لینا کافی ہے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو پھر کھولنا ضروری ہے۔ اگر کانوں میں بالی اور ناک میں کوئی سوراخ یا کوکا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس سوراخ پر پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کے نتھنے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ مردوں کے لیے بھوؤں، مونچھوں، داڑھی کے ہر بال جڑ سے نوک تک نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔ کان کا باہری حصہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں۔ بازو کا ہر پہلو، ہر حصہ دھوئیں۔ پیٹھ پر اچھی طرح پانی بہائیں۔ موٹاپے کی صورت میں پیٹ کی موٹی کھال اٹھا کر دھوئیں۔ ناف میں بھی پانی ڈالیں۔ اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں یعنی بیلی بٹن میں انگلی ڈال کر دھوئیں۔ بیٹھ کر نہانے کی صورت میں ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں۔ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں تو رانوں کی گلائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں۔ خواتین کے لیے احتیاطیں: غسل کرتے وقت چھاتی کے نیچے بھی پانی بہانا ضروری ہے، اور عورت اپنے سطر خاص کو اچھی طرح پانی سے دھوئے۔ حیض اور نفاس سے فراغت پر بھی غسل فرض ہے۔ اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو اس کا اتارنا ضروری اور لازمی ہے اور فرض ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ہاں اگر مہندی لگی ہونے کی صورت میں کوئی حرج نہیں، جس طرح بعض بیٹیاں ناخنوں پر عرق مہندی لگا لیتی ہیں تو اس کے اوپر سے غسل ہو جائے گا، اس کو وہ اتر نہیں سکتا، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ زخم کی پٹی: اگر زخم ہو اور اس پر پٹی بندھی ہو، اسے کھولنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے، اور اگر پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے تو پٹی اگر کھولنا ممکن ہے تو پٹی کھول کر اچھی جگہ صحت مند جلد پر غسل کرے۔ اگر پٹی کھولنے سے دوبارہ باندھنا بہت مشکل ہو اور نقصان کا اندیشہ ہے تو سارے حصے پر مسح کرنا ہی کافی ہوگا اور دھونا معاف ہو جائے گا۔ غسل فرض ہونے کے اسباب: شہوت کے ساتھ اخراج منی، احتلام، دخول ابتدائی حصہ تناسل، حیض اور نفاس سے فراغت۔ نفاس کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کچھ دن خون کی ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے، اس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں۔ ضروری احکام: شہوت کے ساتھ رطوبت کا اخراج سے
غسل فرض نہیں ہوتا۔ پیشاب کرتے وقت اگر منی یا رطوبت کے قطرے خارج ہوں تو غسل فرض نہ ہوا۔ مرد مریضوں میں غیر اختیاری طور پر پیشاب یا منی یا رطوبت کے قطرے خارج ہوں اور خواتین مریضوں میں لیکوریا کی صورت میں تو غسل فرض نہ ہوا لیکن وضو جاتا رہا۔ ہر نماز کا تازہ وضو کرنا پڑے گا لیکن غسل فرض نہ ہوا۔ مشت زنی سے اخراج کی صورت میں غسل فرض ہوا لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث ہے اور ایک انتہائی ناپسندیدہ فعل اور عمل ہے۔ کرنے والا فاسق فاجر سخت گناہگار اور مستحق عذاب ہے اور موذی مرض میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس عمل سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ بہتے پانی میں غسل کا طریقہ: اگر بہتے پانی مثلا دریا، نہر میں نہایا، برسات یا شاور کے نیچے غسل کیا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ اگر تالاب یا ٹھہرے پانی سے غسل کیا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تمام سنتیں ادا ہو گئیں۔ وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا لازمی ہوگا۔ فوارے یا شاور سے غسل کی احتیاطیں: فوارہ ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجیے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے بدن نہانے میں آپ کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو نہ آپ کی پیٹھ ہو، کیونکہ یہ ایک مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ایک بری عادت ہے۔ اور استنجا خانے میں زیادہ احتیاط فرمائیے، کیونکہ اگر رفع حاجت کرتے ہوئے آپ کا منہ یا کمر قبلہ رخ ہوئی تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز اور گناہ کا عمل ہے۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے: جمعۃ المبارک کے دن، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن۔ احرام باندھتے وقت نہانا سنت عمل ہے۔ کب کب غسل کرنا مستحب ہے: وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، حاضری حرم، حاضری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور، طواف، منی میں داخلے کے وقت، جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے 3 دن، 8 شب برات، 9 شب قدر، 10 عرفہ کی رات، میلاد کی محفل اٹینڈ کرتے وقت، دیگر مجالس خیر کے لیے، اگر کسی مردہ کو نہلایا یا غسل دیا اور غسل دینے کے بعد نہلانے والے کے لیے غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ مجنون یعنی پاگل، جس پر جنون یا پاگل پن جانے کے بعد نشئی کا نشہ سے افاقہ ہونے کے بعد، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کے بعد، نئے کپڑے پہننے کے لیے، سفر سے آنے والے کے لیے، اور نماز کسوف یعنی سورج گرہن اور نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز سے پہلے بھی غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے علاوہ نماز استسقا یعنی بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز، خوف اور تاریکی اور سخت آندھی کے لیے، بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ لگی ہے تو غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ ایک غسل میں مختلف نیتیں، جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت ایک ساتھ کر کے غسل ادا فرما لے، سب ادا ہو جائیں گے اور سب کا ثواب ملے گا۔ جنبی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نیت بھی کر لی تو سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے تو کافی ہے، سب کا ثواب ملے گا۔ بارش میں غسل، لوگوں کے سامنے
सतर खोल कर नहाना हराम है। बारिश वगैरह में भी नहाएं तो सतर को छुपाकर पजामा या शलवार के ऊपर मज़ीद रंगीन मोटी चादर लपेट लीजिए, ताकि पजामा या शलवार पानी से चिपक भी जाए तो रानों वगैरह की रंगत ज़ाहिर ना हो। तंग लिबास वाले की तरफ नज़र करना कैसा? लिबास तंग हो या ज़ोर से हवा चली, बारिश या साहिल समुंदर या नहर वगैरह में अगर मोटे कपड़े में भी नहाए तो कपड़ा इस तरह चिपक जाता है कि सत्र के किसी कामल उज़्व मसलन रान की मुकम्मल गुलाई, उसकी हैयत उभार ज़ाहिर हो जाए। ऐसी सूरत में दूसरे अशख़ास को उसकी तरफ नज़र करने की इजाज़त नहीं। यही हुक्म तंग लिबास वाले के सत्र के उभरे हुए उज़्व कामल की तरफ नज़र करने का है। नंगे बदन नहाते हुए खूब एहतियात करें। हमाम में तन्हा नंगे बदन नहाएं या ऐसा पजामा पहनकर नहाएं कि इसके चिपक जाने से रानों वगैरह की रंगत ज़ाहिर हो सकती है। तो ऐसी सूरत में किबले की तरफ न मुँह करें न पीठ करें। गुस्ल से अगर नज़ला या बीमारी बढ़ जाता हो, ज़ुकाम या अशूब चशम वगैरह, और ये गुमान है कि सर से नहाने पर मर्ज़ बढ़ जाएगा, तो सर पर मसा कर लीजिए और बाकी जिस्म पर पानी बहाइए, कुल्ली कीजिए, नाक में पानी चढ़ाइए, गुस्ल हो जाएगा और सारे अमल अदा हो जाएंगे। बाल्टी से नहाते वक्त एहतियात। अगर बाल्टी में पानी है और उससे नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए बैठे हैं तो ये एहतियात लाजमी है कि पहले हाथ बाल्टी से एहतियात के साथ पानी लेकर धो लें, क्योंकि खुश्क हिस्सा अगर बाल्टी के पानी में गया तो तमाम पानी नापाक हो जाएगा। बाल की गिरा। अगर गुस्ल करते हुए बालों में गिरा लग जाए तो इसे खोलकर पानी बहाना ज़रूरी नहीं। नापाकी की हालत में कुरान पाक पढ़ने या छूने के मसाइल ये आगे अर्ज़ किए जाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।